اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حروف مقطعات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور یونیک موضوع پر بات کرنے چلا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے بھرپور استفادہ کریں گے اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان قرآن پاک پر اور اس کے یونیکنیس پر اور بڑھے گا اور آپ قرآن پاک پر مزید تدبر کریں گے، شوق سے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ اسے دیکھیں گے اور اپنے اطراف میں اور اپنی ذات میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف مقطعات کے حوالے سے چیلنج۔ وہ چیلنج جو حروف مقطعات اپنے قاری کو دے رہا ہے، خصوصاً اس قاری کو جس کو چیلنج کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تو ہمیشہ یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس جیسا کلام کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے سامنے بہت سارے ایسے غیر مسلم ہوں گے، ایتھیسٹ ہوں گے، بے دین بھی ہوں گے جو آپ سے قرآن پاک کے چیلنج کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے یہ پروگرام دیکھا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن پاک کا دفاع انتہائی خوبصورتی سے اور علمی طریقے سے کر سکیں گے۔ بس اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کامنٹس ضرور دیجئے کہ آپ نے اس سے کیا استفادہ کیا، کیا آپ کو یہ پسند آیا۔ آپ چاہیں گے کہ اسے شیئر کریں تاکہ اس کار خیر کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے حروف مقطعات کا چیلنج۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بارہا چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو کہ یہ کلام کوئی انسانی تخلیق ہے تو اس جیسا کلام لاؤ۔ اس چیلنج کا جواب آج تک نہ دیا جا سکا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور وہ چیلنج بھی قبول نہیں کیا گیا۔ تو فرمائے اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اسی طرح ہود آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، اور سورہ یونس میں فرمایا گیا کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیلنج کو آسان فرما رہے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا انسان اور جن مل کر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر سورہ طور میں 33 اور 34 میں فرمایا گیا کوئی ایسی بات ہی لے آؤ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج ہمیشہ سے تاریخ میں موجود رہا، اور عرب شعراء جو اپنے بارے میں انتہائی مغرور ہوتے تھے، انہیں فخر ہوتا تھا اپنی شاعری پر، اپنے کلام پر، اپنے انداز پر اور زبان پر، اپنے کنٹرول پر، لیکن وہ حیران تھے کہ قرآن کے اس چیلنج کا کیا جواب دیں۔ یہ جواب تو وہ کیا دیتے، لیکن قرآن کے اندر ایک اور چیلنج جو سامنے آیا، جس کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں، وہ ہے حروف مقطعات کا چیلنج۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کی ابتدا میں موجود حروف ہمیشہ سے مفسرین کے لیے ایک بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بے حساب تعویلات دی جاتی رہی ہیں، اور کتابیں لکھی گئی ہیں، اوراق بھرے گئے ہیں، اور مختلف تعویلات دی جاتی رہی ہیں۔ کسی نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کو سمجھا جا سکے، کسی نے کہا ان کے کوئی معنی نہیں ہے، کسی نے کہا یہ اللہ کے نام ہے، کسی نے کہا یہ
قرآن کے نام ہیں، کسی نے کہا یہ سورتوں کے نام ہیں، مختلف تعویلات ان کے بارے میں دی جاتی رہی۔ لیکن اس کے اوپر جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک لسانی معاملہ ہے اور ان حروف کا استعمال ان صورتوں میں ملتا ہے۔ یہ تھیسس ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، HEC کے ویب سائٹ پہ موجود ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا نام ہے مارفوفونیمک پیٹرنز ان دا پریفکس چیپٹرز آف دا قرآن اے اسٹائلسٹک اپروچ۔ یہ موجود ہے HEC کے ویب سائٹ پر اور اسی نام سے دیکھی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا چیلنج جو حروف مقطعات کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 14 حروف جو ہیں بنیادی طور پر قرآن پاک کا نمائندہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ جی ہاں، حروف مقطعات صرف 14 حروف، پورا قرآن ان کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ کیا اس کی کوئی نظیر دنیا کی کوئی کتاب دے سکتی ہے کہ 14 حروف پورے قرآن کا خلاصہ دے رہے ہوں؟ یہ ناممکن ہے اور یہ ممکنات میں سے یہ نہیں ہے۔ جی ہاں، حروف مقطعات والی صورتیں قرآن کا تقریباً آدھا حصہ بناتی ہیں اور قرآن کا پورا پیغام ان میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی جو 29 صورتیں ہیں وہ قرآن پاک کا آدھا حصہ یعنی 48% کے قریب وہ بناتی ہیں، اور قرآن کا پورا پیغام ان 29 صورتوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی تقریباً جو صورتیں ہیں، یعنی آدھا قرآن جو ہے وہ بغیر مقطعات والی صورتیں ہیں اور آدھا قرآن جو ہے وہ ٹیکسٹ کے حوالے سے وہ مقطعات والا ہے۔ تو 14 حروف میں پھر ان کو سمویا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو جو حروف مقطعات والی صورتیں ہیں وہ قرآن کا آدھا، اور جو باقی قرآن کی صورتیں ہیں وہ بھی آدھا۔ اس طرح فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہی پیغام حروف مقطعات کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے، یعنی ان حروف کو استعمال کرتے ہوئے خصوصی طریقے سے ایسے مضامین کو ڈیولپ کیا گیا ہے کہ جس میں وہ حرف خصوصی طور پر پیش ہو، استعمال کیا گیا ہو، اور اس کی تفصیل آپ ہمارے چینل میں آپ میرے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، پروفیسر احسانز آفیشیل۔ آپ سبسکرائب کر کے ان تمام ویڈیوز سے گزریں گے تو آپ کو تفصیل ملے گی۔ حروف مقطعات قرآن کے بنیادی چیلنج کے علاوہ ایک اور چیلنج دے رہے ہیں پڑھنے والوں کے لیے، اور خصوصی طور پر وہ ان علماء کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کسی کی تصنیف ہو سکتی ہے۔ تو پہلا چیلنج میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ 14 حروف یہ نمائندہ ہیں، اور 14 حروف میں قرآن پاک کو اس طرح سے ڈالا گیا ہے کہ اگر ہم ایک حرف کو لے لیں تو اس میں ہمیں قرآن کے بہت سارے مضامین جو ہیں وہ چھپے ہوئے ملتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف الف کو لے لیں اور الف کو ہم صرف سورہ بقرہ میں لے لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف بقرہ میں اللہ الف سے، آدم الف سے، ابلیس الف سے، آل یعقوب الف سے، ابراہیم الف سے، اسماعیل الف سے، اول البیت یعنی کعبہ الف سے، ایمان الف سے، آخرت الف سے۔ تو یہ ان کے سارے مضامین جو ہیں ان کا ارتقاء آپ کو صرف سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ اب دیکھیے، یعنی ایک الف جو ہے وہ سمری بن جاتا ہے اللہ کی، آدم علیہ السلام کی، ابلیس کی، آل یعقوب کے واقعے کی، ابراہیم علیہ السلام کے گھر بنانے کی، اسماعیل علیہ السلام کے ان کے ساتھ گھر بنانے کی، اور وہ گھر اول البیت، اور ایمان کی اور آخرت کی، ابتدا کی اور انتہا کی۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر جتنے مضامین ہیں وہ اس الف سے ہی شروع ہوتے ہیں، اور اگر ہم
پھر صرف الف کو اول البیت کے حوالے سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہی قبلہ اول کی طرف پھرنے کا تفصیلی ذکر موجود ہے. یعنی ہمارا جو قبلہ اول تھا وہ اس سے ہم قبلہ کعبہ کی طرف ہم مڑے ہیں اور یہ ہمارا قبلہ بنا ہے. یعنی مکہ کی طرف جو ہوا ہے ہماری نماز کا رخ وہ اسی میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح الف کا مطلب عربی میں بچھڑا ہے اور اس میں بچھڑے کا واقعہ بہت ہی تفصیل سے رقم کیا گیا ہے. اسی طرح الف کا ہندسہ توحید یعنی ایک، الف کا مطلب ہے ایک، اور اس میں توحید کا مضمون مرکزی ہے، بلکہ تمام الف لام صورتوں میں یہی مضمون مرکزی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ ایک دوسرا چیلنج ہے کہ ایک حرف کے اندر اتنے سارے مضامین قرآن پاک کے سموئے گئے ہیں. تو دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل کے لیے میں ابھی اس ویڈیو میں نہیں جاؤں گا. اس کی تفصیل کے لیے آپ میرے اس چینل کے دیگر ویڈیوز دیکھیے گا جس میں نے قاف، نون، صاد اور دیگر حامیم صورتوں کی انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں تفصیل بیان کی ہے. جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو یہ چینل آپ کو مختلف ویڈیوز فراہم کرتا رہے گا. دوسرا چیلنج کہ اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، لیکن حروف مقطعات کا ترجمہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ترجمہ ہو رہا ہو تو الف لام میم کو کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم. کوئی نہیں کہتا ALM انگریزی میں، کوئی نہیں کہتا. تو اسی طرح قاف کا ترجمہ کوئی کیوں نہیں کرتا؟ کیوں قاف کو قاف ہی لکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں ہے. کہ قرآن کا کوئی ترجمہ کتنی ہی کوشش سے لکھا گیا ہو، حروف مقطعات کی ترجمانی سے قاصر رہے گا. یعنی وہ حروف کا جو انداز ہے اس سورہ میں ایک خاص انداز کے ساتھ اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور وہ جب ترجمے میں جاتا ہے تو اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی. تجربے کے لیے آپ کوئی سورہ لے لیں، اس میں کسی ایک حرف کی صوت دیکھیں، آواز دیکھیں. مثال کے طور پر سورہ القلم میں دیکھیے جس میں انفی صوت ہے نون، اور نون اس میں ریپیٹ کیا گیا ہے، ہر آیت کے اینڈ میں نون آیا ہے. اب بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ انگریزی ترجمے میں یا اردو ترجمے میں اس نون کو اینڈ میں لایا جا سکے؟ تو آپ ترجمہ دیکھیے، آپ تلاوت سنیے، آپ تلاوت کیجئے اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ اس حرف کے ترجمانی کرنے سے قاصر ہے. یہ دوسرا چیلنج ہے. اسی طرح سورہ قاف میں اگر آپ حرف قاف کا استعمال دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ترجمہ اٹھائیے اور تلاوت کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ جو قاف کا رنگ ہے سورہ قاف میں ہے، اور یہ میری اس ویڈیو میں موجود ہے جس میں نے قاف کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ترجمے میں یہ رنگ نہیں آ سکتا. تیسرا چیلنج، حروف مقطعات توجہ کھینچتے ہیں. یہ توجہ کھینچنے کے ماہر ہیں. یہ حروف جو بھی قرآن کا قاری جب کبھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی توجہ خود ہی اس کی طرف چلی جاتی ہے. اور یہ بہت ہی دلچسپی کی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو مائل کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی قاری ان کی طرف کھینچے. اور کفار کا ایک خاص حربہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن کی طرف توجہ نہ دی جائے، قرآن کی طرف سے توجہ ہٹا دی جائے. بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور کر دیا کرو، کوئی ڈھول بجا دیا کرو تاکہ لوگ قرآن کی آواز کو نہ سن سکیں. لیکن حروف مقطعات کا کمال یہ ہے کہ جب کبھی بھی ان کو سنا جاتا ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں، کھینچتے ہیں، کیا چیز ہے، کیا معنی ہے. تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فور گراؤنڈنگ. فور گراؤنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے، ہر رائٹر ایک کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی رائٹنگ میں ایسے
یا تو اس طریقے سے سٹارٹ لے کہ جو قاری ہے وہ کھنچ جائے، وہ اس کتاب کو نہ چھوڑے، وہ اس صفحے پر آگے بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صدیوں سے علماء اور مشائخ اور مفسرین وہ اس کی طرف کھنچے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں، اور نت نئی تعویلات دیے جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ بظاہر بے معنی حروف جو خود علماء کہتے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ مشرق و مغرب کے عظیم غیر مسلم علماء پچھلے 1400 سالوں سے قرآن پاک کو صرف مقطعات کے تجسس اور اس چیلنج کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ کاش ہم اس کے کوئی معنی دریافت کر سکیں، اور مسلم علماء نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے اور ڈال رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ توجہ صرف علماء تک محدود نہیں ہے، یہ توجہ عام لوگوں تک بھی جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص ان حروف کا ایک فریم بنا کر اپنے گھر میں لگاتا ہے۔ شاید آپ کے گھر میں بھی ان حروف کا ایک فریم لگا ہو، دروازوں پر لگا ہوتا ہے، دکانوں پر لگا ہوتا ہے، دیواروں پر لگا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک ایسی کشش ہے کہ یہ اپنی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے یہ حروف مقطعات کا چیلنج یہ وہ چیلنج ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ توجہ اس کی طرف خود بخود کھینچی چلی جاتی ہے۔ حروف مقطعات ایک مسلسل چیلنج ہے، جہاں قرآن ایک چیلنج ہے وہاں حروف مقطعات ایک خاص چیلنج دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیلنج ایسا ہے جو قرآن کے خاص طور پر پڑھنے سے اور قرآن کے اندر جانے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو تیسرا چیلنج ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا توجہ والا، کہ قرآن پاک کہ یہ حروف جو ہیں یہ اپنی طرف توجہ کراتے ہیں، یعنی آپ کہیں بھی ہوں آپ کے سامنے لوح قرآنی موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی دکان میں جائیں، آپ کے باربر کی شاپ میں چلے جائیں، آپ کو عام لوگ بیٹھے ہوئے لوح قرآنی ان کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ آپ کو دکانوں میں نظر آتا ہے، آپ کو دیواروں پر نظر آتا ہے، اور آپ کو اپنے گھر میں نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دکان میں لگایا جائے تو گاہک زیادہ آتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے صبح برکت ہوتی ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح سے یہ عام عوام کو اپنے سامنے اپنی توجہ مبذول کرانے میں کامیاب ہیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ایسی مثال نہیں کہ صدیوں سے علماء ان حروف مقطعات کے حوالے سے مصروف عمل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکے، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری کتابیں بھری ہیں، اور اس طرح یہ ہمارے سامنے ایک دوسرا چیلنج آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا چیلنج قرآن پاک ہی کا یہ تھا کہ کوئی ایک سورہ لاؤ۔ اب دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مقطعات کے حوالے سے وہ سورہ کیا ہو سکتی ہے۔ مقطعات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگے گا کہ کوئی ایسی سورہ جس کے سامنے ایک حرف ہو اور اس کے اندر حروف کا اس حرف کا اس طرح استعمال ہو، ناممکن ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک حرف نون کی مثال دی تھی، اور وہ نون کا وہ قافیہ، وہ ردیف اور اس کے مضامین کے حوالے سے میں نے پورا ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا ہے، تو اس حوالے سے آپ میری ویڈیو کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ عرب شعراء جو تھے وہ ایک حرف کو لے کر شاعری کرتے تھے اور چیلنج دیتے تھے کہ ایسی شاعری کر کے دکھاؤ۔ تو قرآن نے 1 2 3 4 اور 5 حروف استعمال کر کے دکھائے، جس کے بعد عرب شعراء نے وہ انداز شاعری ہی چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑا کہ وہ انداز بھلا دیا گیا۔ سبحان اللہ! یعنی وہ کرتے تھے وہ انداز میں شاعری، لیکن جب قرآن نے اس انداز کو اپنایا
تو اتنا ہائٹ پر قرآن ان کو لے گیا کہ شاعر جو تھے وہ اپنی شاعری بھول گئے. کہ ایسی کوئی مثال ہے؟ ایسی مثال بھی کہیں نہیں ملتی. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو چھٹا چیلنج ہے. چھٹا چیلنج یہ ہے کہ ایک مضمون ہے. کسی ایک مضمون کو آپ لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک حرف کے حوالے سے اس مضمون کو ایک جگہ ایک طرح سے بیان کیا گیا، اسی مضمون کو دوسری جگہ دوسرے حرف کے حوالے سے دوسری طرح بیان کیا گیا. اور یہ بہت دلچسپ ہے. تو اس کے لیے جو میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے. سورہ آل عمران میں بھی مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب مریم علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ مریم میں ہے اس میں کاف ہا یا عین صاد کا استعمال ہے، اور جو آل عمران میں ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، یعنی جو سورہ مریم ہے وہ کاف ہا یا عین صاد سے شروع ہوتی ہے، اس میں مریم علیہ السلام کا واقعہ کاف ہا یا عین صاد کے حوالے سے. سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کا واقعہ الف لام میم کے حوالے سے. یہ بات کتنی دلچسپ ہے، بہت ہی دلچسپ ہے یہ کہ قرآن میں جیسے شعوری طور پر ایک حرف اٹھایا اور اس حرف کے حوالے سے ایک واقعے کو اس حرف کے حوالے سے پرو دیا. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک نام اور مختلف حروف کے حوالے سے مختلف مترادفات کا استعمال. جیسے شیطان کے مختلف نام ہیں، مثلا ابلیس الف والی صورتوں میں وہ ابلیس کہلاتا ہے، را والی صورتوں میں اسے رجیم کہا گیا، صاد یعنی الف لام میم صاد والی سورہ میں اسے صغیر کہا گیا، قاف والی سورہ میں اسے قرین کہا گیا، اور عین صاد یا کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم میں اسے عصیہ کہا گیا. یہ انداز اور یہ اسلوب کا وہ کمال ہے جو انسان اور جن کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت میں پوری کی پوری کاف ہا یا عین صاد کا استعمال کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کاف بھی ہے، صاد بھی ہے، یا بھی ہے، ہا بھی ہے. تو اس سورہ میں سورہ مریم میں آپ کو کئی ایسی آیتیں ملیں گی جس میں کاف ہا یا عین صاد. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا چیلنج کوئی قبول کر نہیں سکتا. اور یہ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کا ایسا چیلنج ہے کہ جسے ہم دنیا کے تمام ماہرین لسانیات کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کی کا پروگرام انشاءاللہ انگریزی میں بھی ہوگا تاکہ ساری دنیا کے لنگوسٹ کے سامنے اس چیلنج کو پیش کیا جا سکے. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اسے آپ دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے. شکریہ بہت بہت. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.